Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. 2023 کے آغاز سے پہلے پاکستان کی ساری تاریخ میں اگر آپ دیکھ لیں تو ہمیشہ سے پولیٹیکل کلٹ کی جو بات آج کل ہم لوگ کرتے ہیں کہ ایک ایسی اینٹی یا شخصیت جس پر نہ کوئی تنقید ہوگی، اگر وہ آپ کو اپریس بھی کرے تو تالیاں بجائی جائیں گی، ڈانس کیا جائے گا اس کے جواب میں، اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر تنقید کرنے والے ہر انسان کو غدار ڈکلیئر کر دیا جائے گا، جھوٹا، چور، لفافہ اور ٹریٹر کہا جائے گا۔ تو اب آ کر چونکہ اس اینٹی کا نام عمران خان ہے، لیکن 1947 سے 2023 تک اس اینٹی کا نام تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلٹ کی طرح پاکستان کے تمام عوام میں نے یہ اوپینین بڑے ہوتے ہوئے اس ملک میں دیکھی ہے کہ یہ ملک ڈیموکریٹس، سیاستدان، سویلین چلا ہی نہیں سکتے۔ کوئی سیاستدان اگر اس ملک کو چلانے کی بات کرے گا تو وہ پیسے لوٹ کے باہر بھاگ رہا ہے، وہ ٹریٹر ہے، وہ بھارت کا یار ہے، اور اس ملک کا اگر ایک سلوشن ہے تو وہ ڈکٹیٹرشپ ہے اور مارشل لاء ہے۔ میں مائک پکڑ کے اپنے جرنلزم کے کیریئر کے آغاز میں جب لوگوں کے سامنے جایا کرتا تھا تو مجھے یہی بتایا کرتے تھے کہ ایک جرنیل آئے اور آ کے ان ساروں کو ٹانگ دے اور ان کے باہر سے سارے پیسے یہاں لے آئے، ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ سو دس نیشن ہیز آلویز بلیوڈ ان دس فلاسفی، لیکن یہ پچھلے 2 سال میں جو آپ کو ٹیمپرری تبدیلی دکھائی دے رہی ہے، یہ تبدیلی بھی اسی لیے نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے رائٹس چھینے گئے، ہمیں پولیٹیکل سپیس نہیں ملی، یا پھر ہمارے پاس اکنامک ڈیولپمنٹ اور اس کے علاوہ امپلائمنٹ کے چانسز نہیں آئے، یا ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہوا اسی لیے ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے۔ نہیں، they all went against the establishment for one sole reason, that their beloved oppressor, potential oppressor عمران خان is in jail۔ تو اگر اس کو چھوڑ دیں تو دوبارہ سے اسی رفتار سے آپ کو یہ کلٹ دوبارہ ری انویگریٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اور اس کلٹ کی ایک اور سب سے بڑی انڈیکیٹر یہ ہے کہ تاریخ میں ایسے فگرز جنہوں نے آئین کو پھاڑ کر باہر پھینک دیا، سیاسی لیڈران کو جلا وطن کیا، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو ڈسٹروائے کر دیا، اور اس کے علاوہ ملک میں رول آف لاء کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو ہیرو مانا گیا، ان کے آنے پر مٹھائیاں بانٹی گئی، اور آج تک ان کی لیگیسی ڈیبیٹیبل ہے کہ آیا وہ ہیرو تھے یا وہ ولن تھے، وہ غدار تھے یا وہ پیٹریٹ تھے، یا پھر ان کا تاریخ میں رول ہونا کیا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ تاریخ فیصلہ کرتی ہے ان کے بارے میں کہ ان کی لیگیسی کو سیلیبریٹ کیا جائے گا یا ان کو تاریخ کے کوڑے دان میں یا ڈسٹ بن میں پھینکا جائے گا، یہ بات ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان میں ایسا کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا، کیونکہ ضیاء الحق صاحب کو سیلیبریٹ کرنے والے بھی آپ کو کروڑوں ملیں گے آج بھی، طالبان کو سیلیبریٹ کرنے والے بھی کروڑوں ملیں گے اس ملک میں، سب سے پاپولر پارٹی کے لیڈر سب سے بڑے سپورٹر ہیں طالبان کے آج کل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فگر جو کہ ڈیپلی کنٹیسٹڈ ہے، جن کے بارے میں جو ایک اربن لائف سٹائل لبرل لاٹ ہے نا، جو سمجھتی ہے کہ لبرلزم کی ڈیفینیشن ہوتی ہے پارٹی پہ جانا، شراب پینا اور ریویلنگ کپڑے پہن لینا، یا پھر خواتین کی تصویریں اپنے فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر شیئر کر دینا، کیونکہ انہوں نے پڑھا تو کچھ نہیں ہوتا، نہ انہیں ABC کا پتہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل لبرلزم ہوتا کیا ہے۔ تو وہ جب اس لینس سے دیکھتے ہیں نا تو وہ ایک آدمی کو کمال اتا ترک بنا کے پیش کرتے ہیں، جس کا نام ہے جنرل پرویز مشرف، جو پاکستان کے صدر بھی رہے، آرمی چیف بھی رہے، اور اپنے آپ کو ایکسٹینشن بھی اپنے ہی ہاتھ سے دیتے رہے پریزیڈنٹ کے طور پہ کہ میں جنرل پرویز مشرف صدر پاکستان کے آرمی چیف پرویز مشرف کو اتنے سال کی ایکسٹینشن دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ مذاق کرتے رہے یہاں پہ۔ اور ایک ایسا بھی طبقہ، میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ایگزسٹ کرتا، جو سمجھتا ہے کہ انہوں نے اقتدار پہ شب خون مارا، انہوں نے آئین کو برباد کر دیا، اور وہ ایک بالکل نیگیٹو فگر تھے تاریخ میں۔ تو آج اس ڈیبیٹ کو سیٹل کرتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کی لیگیسی دراصل تھی کیا، انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا یا فائدہ دیا، اور ان کو تاریخ میں کیسے یاد رکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان کے لبرلزم کی داستان سناؤں، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ اقتدار پہ قابض کس طرح ہوئے۔ نواز شریف صاحب نے 2 پوٹینشیل کینڈیڈیٹس آرمی چیف کے جو تھے ان کو بائی پاس کر کے ان کو آرمی چیف لگایا 98 میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ان کا مہاجر بیک گراؤنڈ ہے، یہ اردو سپیکنگ آدمی ہے، اس کے علاوہ ان کی پرسنالٹی میں اگریشن نہیں ہوگا، اور ان کو آرام سے ڈیل اس لیے کر لیا جائے گا کیونکہ وہ ایک ایسی ایتھنیسٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو میجورٹی میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسکروٹنی اس بنیاد پر کی، اور اس بنیاد کے اوپر جب بعد میں نواز شریف صاحب انگیج کرنا شروع ہوئے ہندوستان سے، لاہور جو سمٹ ہوا اس میں واجپئی صاحب کو بلایا گیا، وہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد مشرف صاحب کے دل میں آگ بھڑک رہی تھی کہ اب یہ اگر دوستی ہو گئی تو اس کے بعد دکانداری کا کیا ہوگا۔ تو 99 کے اندر
مئی 99 کی بات میں کر رہا ہوں، کارگل کراس کیا گیا، 500 اسکوائر مائلز کا رقبہ انڈین ٹیریٹری کا، وہاں پر مشرف صاحب نے جا کے اس کو آکیوپائی کر لیا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کو اتنا لیٹ بتایا گیا کہ جو صرف ایک انٹیمیشن تھی، اس کے علاوہ کوئی پلاننگ کا ان کے پاس مینڈیٹ بچا نہیں۔ تو یہ سارا کچھ ہونے کے بعد ایک میسیو امبیرسمنٹ ہوئی پاکستان کے لیے، پاکستان کو انٹرنیشنلی انگیج کرنا پڑا اس جنگ کو رکوانے کے لیے، اور اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا، تمام پیس ٹاکس تباہ و برباد کر دیں تھینکس ٹو مشرف صاحب، کہ اتنی بڑی اپرچونٹی جو ہم نے ویڈیو میں ایکسپلین کی تھی، سنگل ہینڈڈلی اس کو اس انسان نے ڈسٹروائے کیا۔ اور اس سے جو رفٹ تھا نواز شریف صاحب ایز اے پرائم منسٹر اور مشرف صاحب آرمی چیف، بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اور ہوتا اس طرح سے ہے کہ سری لنکا وہ ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں، مشرف صاحب کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کی آرمی چیف تھے اس پوائنٹ پہ، واپس آتے ہیں، کراچی لینڈ کرنا ہوتا ہے، PK-805 فلائٹ ہوتی ہے PIA کی، نواز شریف صاحب حکم دیتے ہیں کہ یہ جہاز یہاں لینڈ نہیں ہوگا، اور ساتھ ساتھ نواب شاہ کی ایئر اسٹرپ پہ بھی لینڈ نہیں ہوگا۔ تو وہ جہاز ہوا میں چکر کاٹتا رہتا ہے، اور کیونکہ گراؤنڈ کے اوپر نواز شریف صاحب اس کو کلیئرنس دینے نہیں دیتے، اسی وجہ سے وہ جہاز لینڈ نہیں کر پاتا، اور مشرف صاحب ہوا سے ہی اپنے دوستوں کو فون کر دیتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا، اس کو نکال کے اب باہر پھینکنا، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، ٹھیک ہے تو ہوگا الیکٹڈ پرائم منسٹر جو بھی ہوگا، لیکن ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، اور مارشل لاء کی کال دے دی جاتی ہے۔ اور اس پر مشرف صاحب کا اپنا ویو پوائنٹ ان دا لائن آف فائر جو ان کی کتاب ہے اس میں کچھ اس طرح سے ہے، انہوں نے کہا سیکنگ این آرمی چیف از ون تھنگ بٹ ہائی جیکنگ his plane and sending it to India is, as I have said, diabolical. Amazingly, it had not been occurred to Nawaz Sharif that this coup against the army would also be a great victory for India. I am still flabbergasted that it did not cross his mind how repulsive and embarrassing it would be to deliver the chief of the Pakistan army, his army, into the enemy hands. انہوں نے کہا کہ چلو چیف کو نکالنا تو اور بات ہے، لیکن نواز شریف صاحب یہ جرت کر رہے تھے کہ آرمی چیف کو ہوا کے اندر ہی طیارہ یہاں سے اس کو ڈائیورٹ کروا کے انڈیا لینڈ کروا دیا جائے اور اپنا سٹنگ آرمی چیف انڈیا کو ڈیلیور کر دیا جائے۔ تو یہ اس وقت کی فوج کے خلاف کو تھا، تو ہم نے کاؤنٹر کو کر دیا، یہ ان کا نیریٹو ہے۔ جبکہ نواز شریف صاحب جنرل ضیاء الدین بٹ کو اپنے پاس بٹھا کر ان کی وردی بھی اس وقت جو ہے وہ بازار سے منگوائی جا رہی تھی، ان کو اوتھ دلوانا تھا آرمی چیف کا، لیکن لینے نہیں دیا گیا۔ تو اس سٹیج پہ جا کے نواز شریف صاحب نا پنگا لے لیا کرتے تھے فوج کے ساتھ۔ آج کل کے جو جین زی سگما ایڈٹس بناتے ہیں ان کو چونکہ پتہ نہیں ہے کہ یہ لڑائی جس کو آپ آج ٹیک اوور کر رہے ہیں یہ کتنی پرانی ہوتی چلی آ رہی ہے اور اس کا کیا رزلٹ نکلا ہے، ٹھیک ہے، اس کنفرنٹیشن سے کیا ملا ہے۔ تو اس کے بعد جہاز کی سیٹ سے ہتکڑی لگائی، نواز شریف صاحب کو کال کوٹڑی میں بند کیا، ملک سے باہر نکال دیا، اور وہ تو اگر انٹرنیشنل پارٹنرز یا سعودیز بیچ میں نہ پڑتے تو شاید بھٹو 2.0 کر دیتے، مشرف صاحب لٹکا ہی دیتے، پھانسی دے دیتے۔ تو خیر مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ ساری ڈیٹیل بتائی جائے، مقصد یہ ہے کہ مشرف صاحب کا ٹینیور کیسا تھا۔ آگے بڑھیں تو اس پر نواز شریف صاحب کا نیریٹو یہ تھا کہ جس طرح سے ٹرومن جو کہ امریکن پریزیڈنٹ تھے 1951 میں، انہوں نے جو جنرل مکارتھر کو سیک کیا تھا، میں نے بھی ویسے ہی کیا، یہ میری ڈسکریشن تھی، میں سویلین تھا، میں ان سے اوپر آتا ہوں، وہ مجھ سے اوپر نہیں آتے۔ لیکن 12 اکتوبر کا یہ مارشل لاء لگ گیا، پاکستان کے ایک اور تاریخ دور کا آغاز ہو گیا، اور لائف امپریزنمنٹ کی سزا ملی نواز شریف صاحب کو، پھر وہ جلا وطن ہو گئے۔ اور اس وقت کی جو رجیم تھی اس نے مارشل لاء کا اعلان تو کیا لیکن لفظ مارشل لاء کا استعمال نہیں کیا۔ انفیکٹ اس وقت ISPR نے یہ کہا another step towards democracy، صحیح ہے۔ اور مشرف صاحب کے ساتھی احسان الحق، عزیز خان، محمود احمد، یہ تمام جرنیل تھے، انہوں نے ساتھ دیا ان کا۔ تو 4 سے 5 بندوں نے صرف کوآپریٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں اتنے بڑے لیول کا کو ہوا۔ آرٹیکل 184(3) کی پیٹیشن فائل کی گئی جس میں کو چیلنج کیا گیا۔ چیف جسٹس ارشاد حسن خان تھے اس وقت، انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل لیگل تھا، پاکستان میں مارشل لاء کا نفاذ جس کا نام مارشل لاء نہیں رکھا گیا، ایمرجنسی رکھا گیا، بالکل لیگل تھا۔ تو آج جن 26ویں ترمیم کے بعد ہم عدالت کی سینکٹیٹی ہرٹ ہونے پر سینہ پیٹتے اور آنسو بہاتے ہیں، یہ کرتی رہی ہے وہ پہلے، کہ کوئی مارشل لاء آئے گا تو اس کو ڈاکٹرن آف سٹیٹس نیسیسٹی، نظریہ ضرورت کے تحت اس پہ مہر لگانے والی پاکستان میں عدلیہ رہی، یہاں بھی لگائی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں مشرف صاحب کو کورٹ کی طرف سے پرمیشن دی گئی کہ اگر آپ کا دل کرے نا کسی دن آپ سو کے اٹھیں اور آپ کا موڈ ہو کہ کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کر دوں تو کر لیں بے شک،
سانو کوئی نہیں یہ مسئلہ. ٹھیک ہے, یہ بھی پرمیشن دی کورٹ نے, اور یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس 3 سال کا ٹائم ہے اقتدار سویلینز کو دینے کا, اس سے پہلے آپ چل کریں, انجوائے کریں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ان کو سٹیمپ کر دیا ان کے اقتدار